بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں، آپ سے میں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ سوموار کا دن جو پیر کا دن ہوا کرے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو سے آپ کے والدین کریمین کے حوالے سے گفتگو ہوا کرے گی۔ بائی پارٹس ہم گفتگو کیا کریں گے، اور ساتھ میری دائرہ مخلصین کی جو بیٹیاں ہیں روحانی، انہوں نے فرمائش کی ہوئی کہ ہر دفعہ میں کوئی نہ کوئی ایک نعت بھی ساتھ سنائیں۔ تو آج چونکہ میں نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا جو ہے ان کے بارے میں گفتگو ریکارڈ کرائی ہے، تو اس وقت جب سیدنا عبداللہ جو تھے نوجوان تھے تو اس وقت آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں کچھ یہودی تھے جن کو آ کے ابلیس جو ہے اس نے یہ پٹی پڑھائی کہ دیکھو یہ نبوت جو ہے یہ آل یعقوب سے اب آل بنی اسماعیل کی طرف چلی جائے گی، لہٰذا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ یہ جو نوجوان آج شکار کے لیے آیا ہوا ہے جس کے چہرے سے نور چمک رہا ہے، اس کو اگر تم شہید کر دو تو پھر نبوت جو ہے وہ تمہارے پاس ہی رہے گی۔ یہ واقعہ جو ہے یہ حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے اس کو بیان کیا، یہ میں اپنی بیٹیوں کے جو ذوق کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اب شیطان ان یہودیوں کو کیا جا کے کہہ رہا ہے، اس پہ آمادہ کر رہا ہے کہ سیدنا عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد کو جو ہے وہ تم شہید کر دو۔ خیال آیا کہ چل کر تم کو سیدھی راہ بتلاؤں، یہودی قوم کے ایک فائدے کی بات سمجھاؤں۔ سنو ایک بات کہتا ہوں بہت ہی رازداری کی، مخالف ہے تمہارے طاقتیں پروردگاری کی۔ وہ عبد المطلب جو آج کل سردار مکہ ہے، قریشی ہاشمی ہے مالک و مختار مکہ ہے، پسر ہے اس کا عبداللہ تم اس کو جانتے ہوگے، اسے مکہ میں دیکھا ہوگا اور پہچانتے ہوگے۔ وہ لڑکا ہے جس کی صلب سے ہوگا نبی پیدا، مشیت آج کل ہے آل اسماعیل پر شیدا۔ میرے بچوں نبی پیدا ہوا گر اس گھرانے میں، نہیں ہے پھر کوئی اپنا ٹھکانہ اس زمانے میں۔ یہ ابلیس ایک بزرگ کی صورت میں آیا، ان یہودیوں کو مشورہ دے رہا ہے سیدنا عبداللہ کو جو ہے وہ قتل کر دیں۔ یہودی قوم پر گویا خدا نے قہر ڈھایا ہے، مجھے یہ امر پوشیدہ فرشتوں نے بتایا ہے۔ یہ قصہ سنتے ہی جوش آ گیا پانچوں لعینوں کو، حسد سے بھر دیا شیطان نے تاریک سینوں کو۔ یہ اس نے ان کو پٹی پڑھائی کہ تم اب ان کو مار دو تاکہ نبوت جو ہے یہ بنی اسماعیل کی طرف نہ چلی جائے۔ اب حضرت عبداللہ تشریف لاتے ہیں، یہ واقعہ وہ لکھتے ہیں اس طرح۔ جوان ہاشمی کی جستجو تھی ان کمینوں کو، کہ شیطان نے حسد سے بھر دیا تھا ان کے سینوں کو، اور یکا یک فاصلے پر ٹاپ گھوڑے کی سنائی دی، بالآخر نوجوان کی چاند سی صورت دکھائی دی۔ یہ عبداللہ تھا اور اس گھڑی بالکل اکیلا تھا، مسلح خادموں کو دور پیچھے چھوڑ آیا تھا۔
اب وہ حضرت عبداللہ جو تھے وہ تو ان کو پیچھے چھوڑ آئے تھے اور انہوں نے پھر جو تھے آپ پر جو حملہ کر دیا. غرض پانچوں نے تلواروں سے حملہ کر دیا یکدم، اکیلا بھڑ گیا ناچار ان سے ہاشمی زیغم. زیغم کہتے شیر کو. لیے پہلے تو جھک کر وار اپنی ڈال پر اس نے، چرا کر جسم سارا کر لیا زیر سپر اس نے. تو یہ پھر جو تھا یہودی چیخ اٹھے یہ سانحہ یکدم گزرنے سے، ہوئے اب اور بھی صفاق اکسا تھی کہ مرنے سے. تو حضرت عبداللہ نے اس پہلے ساتھی کو جب مار دیا نا ان کے پانچویں کو، تو یہ چاروں جو تھے یہ پھر بہت غصے سے، مگر پھر بھی وہ نعرے مار کر ان پر جپٹتا تھا، برابر زخم کھاتا تھا مگر پیچھے نہ ہٹتا تھا. یہ سیدنا عبداللہ اس وقت کر رہے تھے. اگرچہ یہ بہادر ہمت و جرت میں یکتا تھا، مگر وہ چار تھے کم عمر تھا اور تنہا تھا. دکھائی اس جری کے بازوؤں نے دیر تک چستی، بالآخر خون بہ جانے سے آئی جسم میں سستی. اب وہ حضرت وہب جو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں وہ آتے ہیں. بنو زہرہ میں ایک مرد معمر وہب نامی تھا، قریشی نسل میں یہ شخص بھی ماہ تمامی تھا. اور تھی اس کے گھر میں ایک دختر جو ایسی پاک سیرت تھی کہ اس کی ذات سے لفظ حیاداری کی عزت تھی. یہ سیدہ کے والد اور آپ سیدہ آمنہ کا بتا رہے ہیں. اب وہ آگے چل کے کہتے ہیں وہ کیسے ہوا سے نظر آیا جب وہ فرشتوں کی مدد آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے فرشتوں نے مدد کی، ان چاروں لائنوں کو کیسے جہنم نصیب کیا جو سیدنا عبداللہ کو جو تھے وہ شہید کرنا چاہتے تھے. نظر آیا اترنا چار نورانی فرشتوں کا، اور ان کو دیکھتے ہی بھاگنا ان بد سرشتوں کا. یہ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ آمنہ کے والد تھے انہوں نے دیکھا کہ چار فرشتے اترے ہیں. جوانے اب تعاقب کار کے مارا ان لائنوں کو، نہ شیطان دے سکا کوئی سہارا ان لائنوں کو. یہ صورت دیکھ کر مرد معمر ہو گیا حیران، یقین آیا کہ ہے یہ ہاشمی لڑکا بہت ذیشان. اٹھا تو راستے میں اب نہ کوئی اژدہا دیکھا، وہاں پہنچا تو پانچوں قاتلوں کا سر کٹا دیکھا. حضرت وہب جب گئے نا سیدنا عبداللہ کی مدد کے اٹھنا چاہ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں شیطان اژدہا بن کے کھڑا ہو گیا، آپ کا راستہ روک لیا. تو اب جب فرشتوں نے آ کے مدد کی سیدنا عبداللہ کی تو اس وقت کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ وہ اژدہا بھی نہیں ہے، اور ان پانچوں وہ جو تھے وہاں پہ خبیث ان کے سر پڑے ہوئے ہیں قاتلوں کا. پڑے تھے 5 لاشیں ایک سے دور سب تنہا، کھڑا تھا ایک جگہ فرزند عبد المطلب تنہا. اور غرض زخمی جواں کو ساتھ لے کر وہب گھر آیا، یہ سارا ماجرا اس کے پدر کو جا کے بتلایا. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ زخمی تھے نا تو ان کو ساتھ لے کے حضرت وہب جو تھے وہ آئے اور سیدنا عبد المطلب کو سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ کچھ میں نے دیکھا ہے اور یہ بچہ جو ہے زخمی ہے. پھر اپنی نیک دختر بیاہ دی اس شیر سولت سے، خوشی اس بیاہ کی سب نے منائی شان و شوکت سے. بہم دلہا
دلہن تھے صورت و سیرت میں لاسانی. یہ سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ کا حسن بیان کر. بہم دلہا دلہن تھے صورت و سیرت میں لاسانی. قسم کھاتی تھی ان کا نام لے کر پاک دامانی. وہ نور لم یزل جس کی ضیاء تھی روح انور میں. نظر آنے لگی اس کی جھلک تقدیر مادر میں. اب سیدہ پاک سیدہ آمنہ کے وجود پاک میں وہ نور منتقل ہو گیا نا شادی کے بعد. اور پھر اب سیدنا عبداللہ کی جو انتقال ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں. گئے پھر کچھ دنوں کے بعد سوئے شام عبداللہ. وہاں سے پلٹے آتے تھے کہ آئی موت بھی ناگا. جوانی میں ہوا یثرب کے اندر انتقال ان کا. رہا اب آمنہ کے واسطے رنج و ملال ان کا. لیے بیٹھی تھی اب گھر میں امانت اپنے شوہر کی. اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بطن پاک میں تھے سیدہ آمنہ کے، اور وہ یہ غم سن کے اس امانت کو جو ان کے بطن پاک میں تھی لے کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. لیے بیٹھی تھی اب گھر میں امانت اپنے شوہر کی. کہ تھی بطن صدف میں روشنی ایک پاک گوہر کی. یہ میں نے اس لیے آج یہ بیان کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے جو واقعات ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ شاہ نامہ اسلام کے بھی جو متعلق حصے ہیں وہ بھی میں ساری پڑھنا تو لوگوں کے لیے مشکل ہوگا، تو میں خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کے لیے اس کے کچھ حصے جو ہے وہ ریکارڈ کراتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی سننے والے ان سب کو اللہ تعالیٰ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اپنے والدین کریمین سے تھی اس کے صدقے ہم سب کو اپنے والدین کی عزت کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ ضرور لگایا کریے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.